اپنے پروگرام کا آغاز محترم جناب پروفیسر مقصود الہی صاحب سے کروں گا. پروفیسر صاحب، روحانی اعتبار سے سانس کے امراض خاص طور پر اس میں ہم کس حد تک استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانا کھائیں تو پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. اب وہ حصہ ہوا کے لیے، ہوا دراصل ہمیں آکسیجن لینی ہوتی ہے، اور وہ آکسیجن اس کا اتنا بڑا کریکٹر ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان کا جو خون ہے وہ پورے جسم میں آکسیجن پہنچاتا ہے. اگر ہم اس حصے کو کھانے سے بھر لیں یا پانی سے بھر لیں تو ایک بہت بڑی چیز کی ڈیفیشنسی، کمی پیدا ہوتی ہے. اور اگر ہم رسول پاک حکم پر عمل کرتے ہیں اور جسم کے اندر آکسیجن کی کمی نہیں آتی تو اس سے بندہ بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے. اور دوسری بات حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف ایمان، پاکی نصف ایمان ہے. یہ ایک انٹرسٹ تجزیہ نے ایک میگزین میں دیکھا تھا کہ جب وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں وضو کرتے ہیں اور وضو کے دوران ناک کو صاف کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کے اندر دیکھا گیا کہ 95% ایسے لوگ دیکھے گئے جن میں ناک، حلق کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں نہیں پائی گئیں. صرف 5% ایسے لوگ تھے جن میں یہ بیماریاں پائی گئی. اور وہ لوگ جو نماز سے دور ہیں، ناک کی صفائی نہیں کرتے، ان کے اندر 99% یہی امراض دیکھے گئے. سانس کا مرض ہے، دمہ ہے، یا گلے کی خرابیاں ہیں. تو روحانی طب سے دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، پہلی بات کہ کھانے کے لیے پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، اور دوسرا پاکی کا خیال کیا جائے، اپنے آپ کو پاک رکھا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو امراض سے بچاتی ہیں. پروفیسر صاحب، حکمت سے خالی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم ہے ہمارے لیے ایک بڑی ہدایت ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری بہت ساری، بلکہ ساری پیچیدگیاں ہماری دور ہو سکتی ہیں. آپ کا ایک ارشاد اور بھی ہے کہ اگر رزق کھاؤ تو حلال کھاؤ اور بسم اللہ سے شروع کریں. وہ ظاہر ہے کہ یہ برکت والی چیزیں ہیں.